السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ گزشتہ جو آیات گزری تھی اس کے اندر یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ مال ہو یا جان ہو، جب بھی اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت آئے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور مال اپنے ماں باپ، گھر والوں، رشتہ داروں ان پر خرچ کرنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ کا مسئلہ تھا۔ اب ان کے علاوہ جہاد جب ضرورت پڑے گی تو اس وقت مسلمان کو اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ جو چیز مال ہو یا جان ہو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو لہٰذا ایک مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذکر کی گئی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو حکم دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے روک دے تو ہم کو اس سے رک جانا ہے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرے لیے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے ہے، ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے۔ بس اللہ کا حکم ہے، یہ کرنا ہے، اللہ نے روک دیا ہے، رک جانا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے۔ اب آئیے اس کے بعد جہاد کی فرضیت کے حکم کے بعد اب یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سن لیجئے کہ 4 مہینے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ایک ہے رجب جو بالکل الگ آتا ہے، اور 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو یہ جملہ 4 مہینے ہیں جن کا احترام پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بڑا احترام کرتے، یعنی اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے یہ احترام چلا آ رہا ہے۔ اب واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ 2 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ کر 2 سال گزر چکے تھے، تو اب کفار مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کئی ساری کوششیں انہوں نے شروع کر دی تھیں۔ انہی میں سے جب حضور کو یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ کفار ایک لشکر تیار کر رہے ہیں مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جمادی الثانی، جمادی الاخری کا مہینہ تھا جو کہ رجب سے پہلے کا مہینہ ہے، جمادی الاخری، تو 10 صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی کو، ایک جماعت کو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضور نے معلومات لانے کے لیے ان کو روانہ فرمایا، اور یہ حضرات مکے کو جانے کے راستے پر وہاں پر پہنچ گئے، مقام نخلا تک گئے، اور وہاں پر اتفاق ایسا ہوا کہ کفار کی جو جماعتیں، کفار کا جو قافلہ تھا ان سے مدبھیڑ ہو گئی، جن میں عمرو بن حضرمی نامی کافر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا، اور 3 افراد کو ان مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے، چاند نہیں دکھا، لہٰذا یہ 30 تاریخ ہے جمادی الاخری کی،
جمادی الاخری کی 30 تاریخ انہوں نے خیال کر لیا اور اس طرح سے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ عمرو بن حضرمی نامی کافر مارا گیا۔ اب چاند دکھ چکا تھا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، 1 تاریخ تھی، تو اب اس کے بعد کفار نے اور مکے کے یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے بڑا حلہ کھڑا کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو مسلمان تو اللہ کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے احترام والے مہینوں کا کوئی خیال نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اس میں قتل تک کرتے ہیں، لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جو مسلمانوں کا کفار سے آمنا سامنا ہوا تھا وہ اتفاقی طور پر تھا، اور مسلمانوں نے یہ بھی چیز ان کو معلوم نہیں تھی برابر اس وقت کہ چاند دکھ چکا ہے، بلکہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ چاند نہیں دکھا ہے، جمادی الاخری کی ابھی 30 تاریخ ہے۔ تو لہٰذا اب اس کے بعد یہ واقعہ جب پیش آیا تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اب اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ تم لوگ احترام والے مہینے میں جو اتفاقی طور پر بے خبری کے عالم میں جو قتل کا واقعہ پیش آیا، تم اس کو اتنا بڑا بنا رہے ہو اور برا سمجھ رہے ہو، حالانکہ تم کیا کام کرتے ہو، تمہاری کرتوتیں کیا ہیں، تم اس پر نظر نہیں رکھتے۔ تم لوگوں نے تو مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے نکالا، ان کو عبادت کرنے سے روکا، اسلام لانے سے روکتے ہو، تو دیکھ لو کہ یہ بڑی چیز ہے یا تمہارے حرکتیں بڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی اس آیت میں یہی بات کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کا فرمان سنیے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عزت و حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کی نسبت حکم دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں یعنی قابل احترام مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے لوگوں کو روکنا اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ پردازی تو خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اب یہاں پر صاف بات ذکر کر دی گئی ہے کہ یہ کفار کا جو عمل ہے، کفار کا جو عمل ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے پھر جائے، اور یہ خود اسلام نہیں لاتے بلکہ اللہ کی راہ سے اللہ تک پہنچنے سے یہ روکتے ہیں اور خود رکتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قابل احترام مہینے ہیں، اگر اس میں کسی کی جان لے لی جائے تو بھی گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ انسان کی زندگی لے لی جائے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان چھین لیا جائے تو اللہ سے کٹ جاتا ہے، آخرت سے دور ہو جاتا ہے، آخرت سے کٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ سے روکنا ہے، اللہ سے روکنا ہے۔ تو دیکھ لو اے کفار، تمہارا کیا عمل ہے، تم کیا حرکتیں کرتے ہو۔ تم لوگوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالا، وہاں پر عبادت کرنے سے ان کو روکا، اور پھر تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں تو یہ تمام تر چیزیں، یہ فتنہ قتل کرنے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، قتل کرنے سے بھی کہیں زیادہ یہ تمہاری فتنہ انگیزیاں، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ عمل۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے یہ اتفاقی طور پر ہوا، بے خبری میں ہوا، لا علم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن ہر صورت میں جو قابل احترام مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ہمیشہ ان کا احترام کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی چیزیں ہیں۔
اب اس کے علاوہ یہ مسلمانوں سے اتفاق میں ہوا تھا، تو مسلمانوں کے خلاف میں یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے، کفار کو موقع ملتا ہے، تو یہ خیال نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو مار دیتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات اب ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ تو پرواہ نہیں کرتے لیکن دوسروں کو ٹوکتے ہیں۔ اللہ کا فرمان سنیے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور اے مسلمانوں یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے۔ یہاں پر اس آیت شریفہ میں صاف بتلا دیا گیا ہے، کفار اور مشرکین ہمیشہ چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کفار کہ مسلمان ایمان پر باقی نہ رہے بلکہ اللہ کو ایک جو مانتا ہے وہ اس سے دور ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، اور ان کے نزدیک قابل احترام مہینوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب مسلمان ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ ان احترام والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے کفار، بلکہ برابر مسلمان کو ایمان سے دور کرنے کے لیے یا تو قتل کر دیں گے یا ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے آج بھی جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے کونے کونے میں، ملکوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نت نئے چیزیں پیدا کی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ یہی چاہتے ہیں، دشمن اسلام ہے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ایمان پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتا ہے، وہ اس کو نہ مانے بلکہ پیچھے رہ جائے، وہ ان سے ہٹ جائے اور وہ پھر سے کفر اور شرک میں پڑ جائے۔ یہ دشمنان اسلام کا حربہ ہے، یہ ان کی چاہت ہے، تو لہٰذا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ایسے حالات ہمارے ساتھ بھی پیش آنا پاسبل ہے، ممکن ہے۔ جب ایسے حالات پیش آ جائے، کوئی تلوار رکھ دے، کوئی بندوق رکھ دے ہمارے اوپر اور کہہ دے، مجبور کرے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، تو ایک سچے پکے مسلمان کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، جان قربان کر دینا، لیکن اپنے ایمان سے ہرگز 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 نہیں پھرنا چاہیے۔ اب معاذ اللہ اگر کوئی جان بوجھ کر اسلام سے پھر جائے گا، جان بوجھ کر اسلام سے پھر جائے گا تو اس کو مرتد کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرے گا تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بتلا دیا گیا صاف لفظوں میں کہ جو کوئی معاذ اللہ مسلمان ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، تو اس سے پہلے جو بھی نیک کام کیا تھا، نمازیں پڑھا، حج ادا کیا، اچھے اچھے کام کرا تھا، سب کے سب غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس پر، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے پھر بعد میں بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ حال ہوگا کہ وہ ذلیل ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ اب یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کو ہر صورت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ حالات کبھی بھی ایسے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ اب کا نہیں ہے، یہ ابھی ابھی شروعات نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ زمانے دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ شیطان نے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے پیچھے لگا رکھا ہے
کہ وہ ان کو تنگ کرے، ان کو قتل کی دھمکیاں دے، ان کو قتل کر دے، ان کا مال چھین لے، ان کو تکلیفیں دے تاکہ یہ مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ تو یہ دشمنوں کی چالیں ہیں، ان کی چاہت ہے، لیکن ایک مسلمان جب ایمان پر قائم رہے گا اور اس طرح سے اگر اس کی جان بھی چلے جائے گی تو اس کا جان جانا مبارک ہے، وہ شہید کہلائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے حد اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہی ایمان کے لیے سب سے بڑی آزمائشیں ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر یاد رکھ لیجئے کہ معاذ اللہ آج کا جو دور چل رہا ہے بہت برے حالات ہیں، ہم کو دعا تو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ عشق کے معاملے میں ایسے لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں جو اپنے ایمان سے پھر کر غیروں سے شادی رچا رہے ہیں۔ جب معاذ اللہ ایسے حرکات ہو جائیں تو پھر وہ جو اسلام سے دور ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو پھر ان کو ان کے باپ دادا کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی حصہ نہیں ملتا، اور ان کے تمام اعمال جو اب تک کیے تھے سب کے سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح سے اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کسی رشتہ دار نے، اگر بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا ہے تو پھر باپ کی جو جائیداد ہوگی، جو قتل کیا ہے قاتل، اس کو بھی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے جو مسلمان مرتد ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، تو اس کو اپنے رشتہ دار کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور یہ شخص دونوں جہاں میں ذلیل و رسوا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔